بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے درس میں ہم انشاءاللہ جواب شرط پر فا کیوں آتی ہے اس کو جانیں گے۔ سب سے پہلے ہم ترتیب کے ساتھ ان صورتوں کو سمجھتے ہیں جہاں جواب شرط پر فا آتی ہے اور ہر صورت کے ساتھ مثال بھی دیں گے۔ نمبر 1، جملے اسمیہ جیسے ان تجتہد فالنجاح لک، یعنی اگر تم محنت کرو گے تو کامیابی تمہارے لیے ہے۔ یہاں النجاح لک جملے اسمیہ ہے اس لیے فا آئی ہے۔ نمبر 2، جملے طلبیہ جیسے امر، نہیں، استفہام، ان سب کو مثالوں سے سمجھیں۔ امر کی مثال ان تجتہد فانجح، یعنی اگر تم محنت کرو تو کامیاب ہو جاؤ۔ یہاں انجح امر ہے اس لیے فا آئی ہے۔ نہیں کی مثال ان تجتہد فلا تفشل، یعنی اگر تم محنت کرو تو ناکام نہ ہو۔ یہاں لا تفشل نہیں ہے اس لیے فا آئی ہے۔ استفہام کی مثال ان تجتہد فہل تنجح، یعنی اگر تم محنت کرو تو کیا تم کامیاب ہوگے۔ یہاں حل تنجح استفہام ہے اس لیے فا آئی ہے۔ نمبر 3، وہ صورت جہاں جواب میں لن، لا، سوف یا سین جیسے حروف آئیں، جیسے ان تجتہد فلن تفشل، یعنی اگر تم محنت کرو گے تو ہرگز ناکام نہیں ہوگے، اور ان تجتہد فستنجح، یعنی اگر تم محنت کرو گے تو تم ضرور کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہاں ان حروف کی وجہ سے فا آئی ہے۔ نمبر 4، جب جواب میں انا اور اس کے اخوات آئیں، جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین، یعنی جو کفر کرے تو بے شک اللہ تمام جہانوں سے بے نیاز ہے۔ یہاں ان اللہ غنی جملے اسمیہ ہے اور انا داخل ہونے کی وجہ سے فا لانا ضروری ہوا تاکہ جواب شرط واضح ہو جائے۔ اب ان تمام صورتوں کے بعد اصل وجہ سمجھیں کہ فا کیوں آتی ہے۔ فا دراصل سبب اور نتیجے کا تعلق ظاہر کرتی ہے، یعنی شرط سبب ہے اور جواب نتیجہ، اور فا آ کر اعلان کرتی ہے کہ یہ دوسرا جملہ پہلے جملے کا نتیجہ ہے، جیسا کہ ابن یعیش رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے کہ فا ما بعد کو ما قبل کا نتیجہ ظاہر کرتی ہے۔ اور ایک بہت اہم فائدہ یہ بھی ہے کہ فا جزا کو متعین کرتی ہے اور معنی کو واضح کرتی ہے۔ اب اگر ایسی جگہ فا نہ لائی جائے جہاں اس کی ضرورت ہو تو اس کے بڑے نقصانات ہیں۔ سب سے پہلا نقصان یہ ہے کہ جواب شرط الگ جملہ معلوم نہیں ہوتا، بلکہ جملہ شرط ہی کا متعلق بن جاتا ہے۔ من احسن فلنفسہ، ترجمہ جو اچھا کرے تو وہ اپنے ہی لیے کرتا ہے۔ اب اگر اس جملے میں ہم فا ہٹا دیں اور کہیں من احسن لنفسہ، تو لنفسہ ہی جار مجرور مل کر فعل کا متعلق بن جاتا ہے، حالانکہ یہ لنفسہ ہی جواب ہے، متعلق نہیں، اور جملے کے اندر شرط کا جو جواب ہے وہ واضح نہیں رہتا۔ لیکن جب ہم کہتے ہیں من احسن فلنفسہ، یعنی جو اچھا کرے تو اپنے ہی لیے کرتا ہے، تو فا نے واضح کر دیا کہ یہ جواب ہے۔ دوسرا نقصان یہ ہے کہ سبب اور نتیجے کا تعلق واضح نہیں رہتا، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ فا صرف تعقیب کا معنی نہیں دیتا بلکہ سبب کا معنی بھی دیتا ہے۔ تیسرا نقصان یہ ہے کہ معنی میں ابہام پیدا ہو جاتا ہے اور کلام مکمل نہیں رہتا، جیسا کہ ایک مثال سے سمجھیں وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ، ترجمہ اور تم جو بھی خرچ کرتے ہو وہ تمہارے اپنے لیے ہے۔ اگر فَلِأَنفُسِكُمْ پر فا نہ ہو تو معنی مکمل نہیں رہتا اور جزا واضح نہیں ہوتی۔ اسی لیے عربی زبان میں جہاں ضرورت ہو وہاں فا کو لانا ضروری ہوتا ہے تاکہ کلام واضح اور مکمل مربوط ہو جائے۔ اب خلاصہ یہ ہے کہ فا اس لیے آتی ہے تاکہ جواب کو واضح کرے، سبب و نتیجہ کا تعلق ظاہر کرے اور کلام کو مکمل بنائے۔ امید ہے کہ بات مفید لگی ہوگی۔ اگر فائدہ ہوا تو آگے شیئر کریں۔ واللہ اعلم بالصواب وصلی اللہ علی محمد۔